دیں کہ جناب جیسا ہے جس طرح ہے آپ کے سامنے ہے. مال بہت ساری کوالٹیاں آتی رہتی ہیں، اب شکایتیں بھی آتی ہیں، بس اوقات آپ دیکھ لیں، پسند آئے تو لے لیں، آپ نہیں تو رہنے دیں. ایک تو یہ طرز عمل ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہر دکاندار کو کچھ تجربہ اور کچھ نہ کچھ اسے اپنے کام کی مہارت ہوتی ہے. اگر تو اسے پتا ہے کہ اس مال کے اندر یہ اوصاف ہیں، اس کی سلائی نہیں کھلتی، اس کا رنگ نہیں اڑتا، تو جن صفات کے بارے میں اسے یقین ہے اور اس کے تجربے سے گزری ہیں وہ باتیں، تو انہیں بتا سکتا ہے کہ جناب اس مال کے اندر یہی خوبیاں ہیں، آپ مطمئن رہیں، کچھ نہیں ہوگا. لیکن اگر اسے خود ہی نہیں پتا کہ اس مال کے اندر کیا صورتحال ہے، تو ایسی صورت میں وہ جو بھی گفتگو کرے گا وہ حقائق کے خلاف کہلائے گی. تو اس طرح کی جو ہے وہ مبالغہ آرائی اور جھوٹی تعریف کرنے کی اجازت نہیں ہے. صحیح. احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص جھوٹ بول کر مال بیچ دے، مال تو بک جاتا ہے لیکن اس کی برکت اٹھ جاتی ہے. اللہ. اور یقیناً برکت کے ہم سب متلاشی ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں برکت ہو، ہمارے رزق میں برکت ہو. جھوٹی تعریف نہ کیجیے، جو چیز پتہ ہے اس کو بیان کیجیے. بہت اچھی ہمیں رہنمائی ملی. ایک اور سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں اپنے کام کے حوالے سے سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر میں کسی پارٹی سے سیمپل دکھا کے ٹوٹل پیمنٹ لے لیتا ہوں، اس کے بعد اس کا مال بلٹی یا ڈیلیور کراتا ہوں، تو کیا یہ صحیح ہے یا اس میں کچھ غلط ہے؟ ہمارے اسلام بھائی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سیمپل دکھایا، ڈیل ڈن ہو گئی، پیسے انہوں نے ایڈوانس میں لے لیے اور اس کے پیسے لینے کے بعد کچھ عرصے کے بعد جا کے انہوں نے مال جو ہے بلٹی کروایا اور مال کی ڈیلیوری دی ہے، تو کیا ایسا کرنا شرعاً جائز ہے یا ناجائز؟ بھائی صاحب ہمارے اسلام بھائی کی الجھن دور فرمائی. حضور سوال آپ نے سنا، سیمپل دکھا کر ٹوٹل پیمنٹ لے لیتے ہیں، کیا طریقہ ہوگا؟ اصل میں یہاں سوال میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے. ٹھیک ہے کہ سمپل دکھا کر پیمنٹ لینا، اس سے کیا مراد ہے؟ مارکیٹ کے سامنے بیٹھے ہیں، میرا خیال اس سے مراد یہ ہے کہ یہ لے کر آتے ہیں فیکٹری وغیرہ سے، سمپل اپنی دکان پر رکھ دیتے ہیں، یا ریٹیلر آتے ہیں یا ہول سیلر آتے ہیں، ان کو کہتے ہیں بھائی یہ مال ہے، ہم نے آپ کو بیچا. صحیح. خرید و فروخت ہو جاتی ہے، تھوڑا بہت ایڈوانس رکھ لیتے ہوں گے. اس کے بعد یہ جاتے ہوں گے فیکٹری میں کہ جناب ہمارے پاس اس مال کا آرڈر آیا ہے اور آپ اتنے پیس اس مال کا تیار کر دیں. قوانین شریعت کی روشنی میں یہ سارا طرز عمل غلط ہے. اچھا. اس لیے کہ خرید و فروخت کے اصول میں سے ایک بنیادی اصول یہ ہے، جس چیز کو آپ بیچ رہے ہیں آپ کی اپنی ملکیت میں وہ ہونا چاہیے بیچتے وقت. اب یہاں جس وقت اس کے پاس صرف سمپل تھا، ایک جو فیکٹری سے اٹھا کر لے کر آیا تھا، وہ دکھایا اور خرید و فروخت کر دی، سودا ڈن ہو گیا، لیکن اس کے پاس وہ مال تو موجود ہی نہیں تھا. تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے. اس کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی پارٹی کو مال دکھا دے اور یہ کہے کہ میں آپ اگر اس کو لینا چاہتے ہیں تو مال کا آگے آرڈر دے دیتا ہوں اور آپ کے لیے منگوا دیتا ہوں، جب آ جائے گا تو پھر ہم اس کو ڈن کر لیں گے. ترقی یافتہ دور ہے، فون پر بھی جو ہے وہ ڈن ہو سکتا ہے. جب مال اس کی ملکیت میں آ جائے اس کے بعد جا کر یہ ڈن کر دے. تو تھوڑی سی طریقہ کار کی تبدیلی کی وجہ سے ایک حرام کام سے بچ کر آپ جائز کام آرام سے کر سکتے ہیں. مارکیٹ کے اسلام میں موجود ہیں حضور، اور یہ ایسا عرف ہے کہ یہ ہر آفس پہ ہر دکان پہ نارملی سیمپل سے ڈیلنگ ہو رہی ہوتی، کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ طریقہ کار بھی یہی ہے، ہول سیل مارکیٹ میں ہمارے یہی ہوتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہم خود مطلب اس طرح سے کرتا ہوں کہ سیمپل دکھا دی پارٹی کو، اس کے بعد مطلب 2 دن کا ٹائم لے لیا، 3 دن کا ٹائم لے لیا، کچھ مال موجود ہے کچھ نہیں ہے، تو اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرماتے ہیں. اصل میں آپ کے پاس جب وہ مال نہیں ہے جس کو آپ نے بیچا ہے تو آپ صرف ایک وعدہ کر لیں، اور ایک جس طریقے سے کاروبار کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پہلے لیٹر جاتا ہے، بڑی ڈیل کے اندر آپ تو جانتے ہوں گے، پہلے ایک لیٹر جاتا ہے، پرچیز آرڈر جاتا ہے، پھر اس کے بعد قبولیت ہوتی ہے، پھر ایگریمنٹ بنتے ہیں، کئی مراحل ہوتے ہیں. تو یہاں ڈن نہ کریں، آپ ابتدائی گفتگو کریں، بارگیننگ کریں، قیمت پر اتفاق کر لیں، ایجاب و قبول نہ کریں. یہ کہیں گے ٹھیک ہے مال آ جائے گا پھر ہم ایجاب و قبول کر لیں گے. اور رہی بات یہ کہ اس پر عرف جاری ہے، بہت سارے کاموں میں ایسا ہی ہوتا ہے، تو شریعت نے یقینی طور پر بہت ساری جگہوں پہ عرف کا اعتبار کیا ہے. ہر جگہ عرف کا اعتبار نہیں ہوتا، خاص طور پر جب کوئی عرف قرآن کریم فرقان حمید
या अहदीस तैयबा